ہوتی ہے، وہ بھی مجھے برا بھلا بولتے ہیں اور میں بھی بہت کچھ بول دیتی ہوں، کیا میری بد کلامی کی معافی ہو جائے گی؟ یہ تو شوہر سے پوچھیں، وہ بتائے گا آپ کو۔ معافی مانگ لیا کریں، شوہر کے سامنے زبان نہ چلائے کریں۔ شوہر کو بھی چاہیے اپنے اخلاق اچھے رکھے، لیکن ماتحت پہ ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ گھر کا سربراہ بھی ہے، تو اگر کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو اپنی آواز کو پس کر لیں، تھوڑا برداشت کر لیں، اس سے شوہر کے دل میں محبت ہی پیدا ہوگی۔ تو میں نہیں کہہ رہا کہ شوہر اونچی آواز سے چیخ چیخ کے بات کرتا ہے کوئی اچھا کام کرتا ہے، لیکن گھر کو چلانے میں، گھر کے اندر چونکہ اس کی حیثیت سربراہ کی ہے، تو اس لیے آپ دیکھیں نا، جب دفتروں میں باس جب ڈانٹتا ہے نا تو امپلائیز آگے سے جواب نہیں دیتے، ان کو پتا ہے یہ نکال دے گا جاب سے ہمیں۔ تو شوہر گھر میں، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ اس باس کی طرح جو کمپنی میں باس ہوتا ہے، لیکن بہرحال ایک درجہ اللہ نے اس کا بلند تو کیا ہے نا، تو اللہ کی خاطر اس کی اونچ نیچ کو برداشت کر لینا چاہیے۔ اور میں نے دیکھا ہے جو خواتین شوہر کے غصے کو برداشت کر لیں، تھوڑی دیر کی ٹینشن ہوتی ہے لیکن اس سے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں، گھر ٹوٹنے سے بچتے ہیں، بہت سارے بینیفٹس، بہت سارے فائدے شوہر سے ان کو مل جاتے ہیں۔ شوہر کو شریعت نے یہی حکم دیا ہے کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اپنی زوجہ کے ساتھ اچھے ہیں، لیکن عورت کو شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر شوہر کی طرف سے اونچ نیچ ہو جائے تو عورت کو چاہیے وہ حتی الامکان برداشت کرے۔ ہاں، ہر برداشت کی ایک لمٹ ہوتی ہے، لیکن بہرحال جتنا برداشت کر سکتی ہیں برداشت کریں، اس سے گھر جنت بنے گا۔ دونوں ہی لڑنا شروع کر دیں تو پھر تو گھر ٹوٹتے ہیں ایسی صورت میں۔ قاسم محمد فیصل عباس سے، دیکھو اس کی مثال ایسے ہے کہ آگ میں آپ پیٹرول ڈال دیں تو وہ تو بھڑک جائے گی نا، آگ میں ہمیشہ پانی ڈالا جاتا ہے۔ شوہر غضبناک ہے، جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے عام طور پہ، 2 فٹ اچھل رہا ہے، تو بیوی بھی اسی طرح اچھلنا شروع کر دے، اس کا مطلب تو ہے وہ پہلے آگ لگی ہوئی تھی، آپ نے اس میں پیٹرول ڈال دیا، تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ تباہ ہو جائے گا گھر۔ ہم نے اپنے بڑوں میں دیکھا ہے، ایک کو غصہ آتا تھا، دوسرا تھوڑا برداشت کر لیتا تھا، بہت دیکھا ہے ہم نے یہ۔ شوہر کو پتا ہے بیوی بہت تپی ہوئی آج تو تھوڑا سا میں برداشت کر لوں، بیوی کو پتا ہوتا ہے آج میرے میاں کا میٹر شارٹ ہے تو تھوڑا سا آج میں اپنی زبان پہ کنٹرول کر لوں، تو کنٹرولنگ سسٹم ہی ختم ہو رہا ہے۔ اور یہ ڈرامے، فلمیں، میڈیا نے برباد کی ہے زیادہ تر۔ فلموں میں چیخ چیخ کے، ڈراموں میں چیخ چیخ کے جب دکھاتے نا، شٹ اپ، یہ کرو وہ کرو اور دفع ہو جاؤ، تو یہی چیزیں ماشاءاللہ گھر میں چلیں گی۔ پھر یہ سب چیزیں ہمارے لاشعور پہ اثر کرتی ہیں اور انسان لاشعوری طور پر انہی چیزوں کو اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بہرحال عورت کے لیے شوہر کا بہت بڑا حق ہے۔ نبی نے فرمایا جس عورت کا شوہر راضی نہیں ہے وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی، اور یہ اس شوہر کے بارے میں جو بیسک حقوق پورے کر رہا ہو، بیسک حقوق، اونچ نیچ تھوڑی بہت ہر گھر میں ہوتی ہے۔ اچھا بھائی، روزیہ بی میانمار سے یعنی برما سے انہوں نے سوال پوچھا ہے، کیا لڑکیاں اپنے بالوں کو مشین سے سیدھا کر سکتی ہیں؟ جی بالکل سیدھا کر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ جن کے سیدھے بال ہیں وہ مشین سے ٹیڑھا بھی کر سکتی ہے۔ عجیب فیشن ہے، جن کے خواتین کے سیدھے بال ہوتے ہیں وہ مشین کے ذریعے ان کو گھنگریالے بنا رہی ہوتی ہیں، جن کے گھنگریالے ہوتے ہیں وہ سیدھا کر رہی ہوتی ہیں ان بالوں کو، خیر جیسے اچھا لگے۔ ممبئی انڈیا سے، میں اپنی خالہ کی بیٹی کو پسند کرتا ہوں اور وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، کیا ہم دونوں واٹس ایپ پر بات کر سکتے ہیں؟ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ اگر پسند نہ کرتے ہوتے نا تو کوئی ضرورت کی بات کی گنجائش ہوتی، چونکہ پسند کرتے ہیں اس لیے بالکل گنجائش نہیں ہے بات چیت کرنے کی۔ آپ نکاح کر لیں، اس سے نکاح ہو جائے پھر آپ بات چیت کریں، نکاح نہیں ہے تو آپ کے لیے نامحرم ہے اور فتنے کا شدید خطرہ ہے اس میں، آپ کی ڈیزائرز اس کے لیے، اس کی خواہشات آپ کے لیے، تو یہی تو غیر محرم سے جائز نہیں ہے ایسا رشتہ، آپ کے لیے جائز نہیں ہے واٹس ایپ پہ اس سے بات چیت کرنا، یہ پیکیج آپ کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ ویسے تو کسی کے لیے بھی نہیں ہے اپنی خالہ زاد بہن سے بے تکلف ہونا، کیونکہ وہ سگی بہن نہیں ہوتی، لیکن بہرحال ضرورت کے وقت بات کرنی پڑ جاتی ہے بعض دفعہ، لیکن آپ کا تو کیونکہ ایک دوسرے کی طرف میلان ہے، آپ کے لیے تو ضرورت کے وقت بھی بات صحیح نہیں ہے، بلکہ کسی کے ذریعے سے کوئی بہت ضروری بات بھی ہو تو کسی ذریعے سے پیغام دلوائیں آپ، کہ آپ کے خراب ہونے کا بہت خطرہ ہے، بہت خطرہ۔ اویس صاحب کشمیر سے کہتے ہیں، کیا شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی کے نام کا جوڑ دیکھنا ضروری ہے؟ نام کا کوئی جوڑ ووڑ نہیں ہوتا، بعض دفعہ چنگیز خان کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے بزدل خان کے بیٹے سے، اور شوہر کا نام چنگیز خان ہوتا ہے، بیوی کا نام اچھا وہ ہوتا چنگیز خان ہے، اور پرسنالٹی اس کی ایسی ہوتی ہے کہ گیرڑوں والی پرسنالٹی ہو سکتی ہے اس کی، تو نام سے کو زیادہ وہ لفٹ نہ کرایا کریں،
اور یہ جو ناموں کے جوڑ نکال کے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ شادی اس کی میچنگ کی ہے، یہ سب بیکار باتیں ہیں، توہم پرستی ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ مجھے یاد ہے پرانے دور میں ایک دفعہ میں کہیں کسی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ جعلی پیر تھا، مجھے نہیں پتا تھا، تو ایک شخص آیا کہ جی میری بیٹی سسرال میں بہت پریشان ہے، تو بہت ظلم کر رہا ہے میرا داماد۔ تو اس جعلی پیر نے کہا کہ تمہیں میں نے بتایا تھا کہ دونوں کے پتھر ملتے نہیں ہیں، اس کے پتھر الگ ہے، اس کا پتھر الگ ہے، پتہ نہیں کیا نکالا ہوا تھا، تو میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ جوڑ کی شادی نہیں ہے۔ تو یہ پھینکو ہوتے ہیں، بہت سے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، بہت سے گھروں میں نہیں ہوتی، اس کا پتھر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ آدمی ایسا عقیدت میں پاگل ہوا جا رہا تھا نا اس پیر کے کہ یار پیر صاحب نے تو بتایا تھا کہ پتھر دونوں کے میچ نہیں کرتے۔ تو پیر صاحب پھینکو تھا ایک نمبر کا، اور اپنی بیوی کمبخت کی لڑکے گئی ہوئی تھی۔ تو ایسے لوگوں کی نا اکثر یہی ہوتا ہے، اپنی بیویاں لڑکے گئی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہ جہالت کی چیزیں ہیں جس کو اسلام نے ختم کیا ہے، تبھی تو ہمیں بتایا گیا کہ جو کاہن کے پاس آئے، نجومی کے پاس آئے، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ستاروں اتاروں کی، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا۔ حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، کیونکہ قرآن کہتا ہے غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ تو پتھروں سے کچھ نہیں پتہ چلتا، نہ ناموں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جوڑ ہے یا بے جوڑ ہے، عادتوں سے پتہ چلتا ہے، خاندان سے پتہ چلتا ہے۔ لہذا عادت کو، خاندان کو، فیملی کو، ان چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے کہ خاندانی لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ خاندانی کی غیر خاندانی میں شادی ہو جائے تو بھی عذاب ہے، غیر خاندانی کی غیر خاندانی میں ہو جائے پھر چل جاتا ہے، دونوں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، دونوں ایک نمبر کے بدتمیز ہوتے ہیں تو گاڑی چل جاتی ہے۔ مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے ایک اچھے خاندان کا اور ایک جو ہے وہ عجیب سے لوگ ہوں تو پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں، وہ ایڈجسٹمنٹ ہی نہیں ہوتی۔ اچھا میرے بھائی، یہ عجیب و غریب سوال ہے بھائی، کیا شوہر کے سامنے ڈانس کر سکتے ہیں؟ دیکھو میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، ایک دوسرے سے جس طرح سے چاہیں لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ شریعت نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں میاں بیوی پہ، وہ بہت دفعہ میں بتا چکا ہوں، وہ شریعت سے ثابت ہیں اور وہ اجماعی مسائل ہیں، ان کو دوبارہ تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب میاں بیوی ایک دوسرے سے ہر طرح سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں تو میاں بیوی کا معاملہ ہے، جو چاہیں کریں بھائی۔ بعض علماء اسے ناجائز کہتے ہیں بیوی کا شوہر کے سامنے ڈانس کرنا، لیکن اس کے ناجائز ہونے کی کوئی